السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ سیاسی افراتفری اپنی جگہ، لیکن یہ الیکشن کا سال ہے اور الیکشن کے سال میں جو یہ آخری بجٹ یہ حکومت اپنا دینے جا رہی ہے، دوسرا بجٹ، اس بجٹ پر سب کی نظریں ہیں اور اس لیے یہ بجٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 2 مہینے بعد اس حکومت کی مدت پوری ہو جانی ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جانا ہے، IMF کا پروگرام ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور اس صورتحال میں یہ بجٹ حکومت کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ایک عوام دوست بجٹ ہو تاکہ الیکشن میں اس کا فائدہ حکومت حاصل کر سکے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا عملی طور پر؟ کاغذات میں تو بالکل ہو سکتا ہے۔ کاغذات میں اس وقت جو بات کی جا رہی ہے وہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی بجٹ پیش کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس پیسے اس وقت نہیں ہیں، ڈالرز نہیں ہیں اور ان کے آنے کی امید بھی کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہے، کیونکہ IMF کے پروگرام کے بغیر ہماری جو اگلے سال کی ادائیگیاں ہیں ان کے بارے میں ابھی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو بھی بجٹ ہوگا اس میں اعداد و شمار تو ضرور ہو سکتی ہیں، وہ بہت زیادہ ایسا بجٹ نہیں ہو سکتا جسے ہم حقیقی بجٹ کہیں۔ تو جو بھی حکومت کیئر ٹیکر کے بعد آئے گی اس کو پھر ایک بجٹ لانا ہوگا اور پھر اسے IMF کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہوگا اور پھر تمام معاملات۔ تو ابھی اگلے چند مہینے، کم از کم 5 سے 6 مہینے ایسے ہیں جن میں پاکستانیوں کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ انرجی کی قیمتوں میں حکومت اضافہ کر رہی ہے، گیس کی قیمتوں میں اس نے 50% تک اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں اضافہ ہوگا، جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں کیونکہ امپورٹس ہماری بند ہیں، بہت سلیکٹیو امپورٹس ہو رہی ہیں، ان میں بھی ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور نئے ٹیکس، سیلز ٹیکس کی مد میں اور دیگر ٹیکس لگیں گے اور یہ ٹیکس کا جو دائرہ کار ہے یہ ہمیں وسیع ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس دفعہ بھی انہی لوگوں پہ ٹیکس لگ رہا ہے جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں اور گزشتہ مالی سال کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں زبردست قسم کا شارٹ فال ہے، 433 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک اچھا بجٹ، ایک حقیقی بجٹ حکومت کیسے دے پائے گی؟ اگر یہ حقیقی بجٹ نہیں ہوگا تو یہ اس پہ بڑی تنقید ہوگی، حکومت کو بڑے اس پہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ تنقید صرف یہیں تک نہیں ہوگی بلکہ جب بھی انتخابات ہوں گے اس انتخابات میں حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا یہ ایک بجٹ۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، رہنماء مسلم لیگ نون کی شرمیلا فاروقی صاحبہ نمائندگی کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور فاروق سلیم صاحب معاشی تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ سیاسی گفتگو پر آئیں، ایک سب سے پہلے ماہرانہ رائے لے لیتے ہیں۔ فاروق سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، تمام اشاریے معیشت کے گزشتہ 76 ایئرز میں اس وقت ڈکلائن کی طرف ہیں، اتنی بری حالت کبھی بھی نہیں رہی۔ اس دفعہ جو ہمارے سامنے رپورٹ موجود ہے حکومت کی وہ بتا رہی ہے کہ پچھلے مالی سال میں جو بھی ٹارگٹ سیٹ کیے گئے تھے کوئی ٹارگٹ میٹ نہیں کیا گیا، ہر جگہ ڈکلائن ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو، وہ ہماری زراعت ہو، وہ ہمارے ریمیٹنسز ہوں، کچھ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہر طرف ڈکلائن ہے۔ اور جو شرح نمو بتائی گئی ہے پچھلی، وہ بھی کنٹروورشل شرح نمو ہے، اعزاز ذرائع کہتے ہیں کہ مائنس ہے، حکومت کہتی ہے 0.29% ہے۔ آپ بتائیے کہ اصل صورتحال کیا ہے اور اس اصل صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو بھی بجٹ پیش کیا جائے گا کیا وہ حقیقی طور پر ایک ریلیف بجٹ ہو سکتا ہے؟ جب پہلا سوال تھا آپ کا معاشی اشاریوں کے حوالے سے، دیکھیے 3 بڑے اشاریہ دیکھ لیں۔ پہلا جو ہمیں حکومت کی اعداد و شمار سامنے آیا ہے کہ ڈیزل کی جو کنزمپشن ہے ملک کے اندر وہ لگ بھگ 50% گر گئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمرشل ٹریفک ہے، جو ٹرکس ہیں، جو بسز ہیں، وہ تقریباً آدھی رہ گئی ہیں چلتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی پورٹ سے جو ٹرک نکلتے ہیں اپ کنٹری کی طرف، فیصل آباد کی طرف، لاہور کی طرف، باقی پنجاب کے شہروں کی طرف، ان کی ٹریفک آدھی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو فارم ٹو مارکیٹ جاتے ہیں، سبزیاں لاتے ہیں، باقی چیزیں جو فارم سے اٹھا کے مارکیٹ تک لاتے ہیں، ان کی ڈیزل کنزمپشن بھی کم ہو گئی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بڑی تیزی سے سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، رک رہا ہے۔ دوسرا بڑا اشاریہ یہ ہے کہ خوراک کی قیمتوں میں حکومت خود ہمیں بتاتی ہے کہ 50% سے زیادہ مہنگائی کی شرح ہے 1 سال کے اندر، اور بیرونی دنیا میں کموڈیٹیز کی قیمتیں کم ہو گئی چائے ہیں۔ لے لیجئے، وہ کوئی فاروق سلیم صاحب 115% اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 1 سال کے اندر۔ آٹے کی قیمت میں کوئی 105% اضافہ ہوا ہے، آلو کوئی 87% بڑھ گیا۔ یہ حکومتی اعداد و شمار۔ جی
جب مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غربت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان کے اندر. پھر آپ نے بھی ذکر کیا جو بجلی کی پروڈکشن ہے وہ حکومت ہم نے خود سے بتا رہی ہے کہ 23% پروڈکشن میں کمی آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے ملک کے اندر وہ بند ہو رہی ہے, بڑی تیزی سے بند ہو رہی ہے. تو یہ تو معیشت کا حال ہے. بجٹ بنانا میرا خیال ہے کہ یہ سر والا شرح بجٹ سود بھی اس بنانا میں ایڈ کر بڑا لینا, ہی کیونکہ ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اس صورتحال میں انویسٹمنٹ بھی نہیں آ سکتی نا, شرح سود کو 21% پر ہے. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. انویسٹمنٹ کیا پرانی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ بند ہو رہی ہے, تو نئی انویسٹمنٹ تو بھول جائیں. جی پھر بجٹ کے بارے میں آپ نے پوچھا, میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ ایک سیاسی بجٹ سامنے آئے, ایک الیکشن ایئر کا بجٹ سامنے آئے, ایک ایسا بجٹ آئے جس میں اعلانات کیے جائیں ریلیف کے, اور ان اعلانات کی بنیاد کے اوپر توقع کی جائے کہ ہمیں ووٹ جو ہیں وہ مل سکیں گے. اب اگر یہ بجٹ آئی ایم ایف کی چھتری کے اندر رہتے ہوئے بنایا جائے تو پھر آئی ایم ایف جو ہے وہ سیاسی بجٹ نہیں بنانے دے گی. وہ چاہے گی کہ ایک معاشی بجٹ آئے, ایک معاشی حقائق کی بنیاد کے اوپر بجٹ آئے. تو میرا خدشہ یہ ہے کہ شاید حکومت نے یہ سوچا ہے کہ ان کے سیاسی مفاد میں ہے کہ آئی ایم ایف کی چھتری کے تحت رہتے ہوئے یہ بجٹ نہ اعلان کیا جائے, آئی ایم ایف کے پیکج کو الوداع کر دیا جائے. جی جی اچھا, مجھے اب ایک بات اور بتا دیجیے, اگر یہ سیاسی بجٹ ہوا تو اس کا پوسٹ مارٹم تو کوئی مشکل بات نہیں ہوگی پھر؟ جی درست کہہ رہے ہیں, پوسٹ مارٹم مشکل بات نہیں ہوگی, لیکن اعلان عوام تک پہنچایا جائے گا جی کہ ہم ریلیف دینے والے ہیں جی اور الیکشن ایئر آ رہا ہے اور ہم تو اپنا کام کر گئے. اس کے بعد پھر نمٹیں گے جو نئی حکومت آئے گی, جو انٹرم گورنمنٹ ہوگی, کیونکہ جو اگلا مالی سال ہے اس میں وہ جو ہم کہتے ہیں گروس ایکسٹرنل جی فائنینشیل ریکوائرمنٹ, جو ادائیگیاں کرنی ہیں, جو ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہوگی, وہ کوئی 41.8 ارب ڈالر ہے. تو جی کوئی طریقہ کار نہیں ہے آئی ایم ایف کی چھتری کے اندر آئے بغیر ہم وہ ادائیگیاں کر پائیں. تو پھر جب نئے آئی ایم ایف کی پیکج کی بات ہوگی جن کی شرائط مزید زیادہ سخت ہوں گی, ہمیں پرانے سے زیادہ بڑا جو پیکج ہے وہ چاہیے ہوگا, تو پھر آئیں گے منی بجٹ, اور ایک آئے گا یا ایک سے زیادہ آئیں گے, یہ تو اونلی ٹائم ول ٹیل. بالکل سر, بالکل. میں ذرا گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. عظمیٰ بخاری صاحبہ, ایک سیاسی بجٹ کی تیاری ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, اور سیاسی بجٹ آئے گا تو اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہو جائے گا. یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام نہیں ہو پایا, ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف اس کا ذمہ دار ہے, اس نے بڑی کڑی شرائط رکھی. شرائط بالکل کڑی ہیں, لیکن ہم نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا, کیونکہ ہمیں ایک سیاسی بجٹ کی ضرورت ہے. ہمیں عوام میں اپنے اعتماد کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسے نمبرز دینے کی ضرورت ہے جو عوام کو قابل قبول ہوں. لہٰذا ہم نے آئی ایم ایف پروگرام نہیں کیا. ابھی بھی آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے گزشتہ ہفتے کا اسٹیٹمنٹ ہے آئی ایم ایف کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری امید تھی کہ بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ تیار بیٹھے ہیں, ہماری طرف سے ایشوز ہیں, نقصان ملک کو اس کا. کمال بات ہے. مطلب میں مسعود حیران ہو گئی ہوں آپ کے اس سوال کو سن کے, کہ ابھی تک تو ہم پہ الزامات یہ تھے اور ہم نے ان کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کیا. وہ 170 ارب روپے کے ٹیکسز ہوں جو ابھی جو ہے وہ کوئی 2-3 مہینے پہلے منی بجٹ کی شکل میں جو ہے وہ لائے گئے تھے. اس کے بعد سے جب سے ہماری حکومت آئی ہے, ان کی 1 شرط, ان کی 2 شرط, ان کی 3 شرط, ہم نے ہر ایک طرح کا جو انہوں نے کہا ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا, کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے تھا. اور اگر اتنا ہی پالیٹکس کے بارے میں ہم نے سوچا ہوتا تو ہمارے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ ہم بھی ہاتھ جھاڑ کے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ہو جائے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی پلیز یاد رکھا کریں بات جب آپ سوال فرماتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جانے سے پہلے مارچ کے اندر ہی پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ اس کی اکانومی کے بارے میں, اس کے ڈیفالٹ ہونے کے بارے میں خدشات موجود تھے. اور جب ہم آئے ہمیں تو کہہ دیا گیا تھا بس ڈیفالٹ ہونے والا ہے, بس ان کی ادائیگیاں بھی نہیں ہو پائیں گی. ایسا نہیں ہوا. ہم نے اپنے جو بانڈز ہیں دسمبر میں وہ بھی ہم نے بڑی سکسیسفلی ہم نے وہ دیے. اس کے بعد جتنی ادائیگیاں ابھی تک ہیں اور جون میں جو اگلی ادائیگی ہونے جا رہی ہے اس کی بھی تیاری جو ہے وہ حکومت پاکستان کر چکی ہے. سو کم از کم یہ الزام آئی ایم ایف کے نمائندے تو نہیں ہیں, ہم پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں. اور آئی ایم ایف جہاں سیاسی بیان دے رہا ہے
کہ اس کو ملک کی سیاست کی بڑی فکر ہے, اس کو ملک کے جو ہے وہ معاملات کے اندر, ہمارے ملک کے معاملات کے اندر ٹانگ اڑانے کی بہت وہ ضرورت ہے. لیکن جہاں دوسری طرف پاکستان ایک اکنامک کرنچ کے اندر ہے اور ان کی تمام تر شرائط کے باوجود جو ہے وہ ہمارے ساتھ سٹاف لیول کا معاہدہ بھی ابھی تک نہیں کر پائے, تو کیا کریں؟ اب ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے رہے صرف اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. میں عرض کرتا ہوں, ہمیں اس بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی آپ ہی بات کیجئے گا. ڈالر کی 2 قیمتیں جنوری میں بھی تھیں اور اس مہینے بھی ایسا ہی ہم نے دیکھا کہ وہ آئی ایم ایف کا شروع سے مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے پروگرام میں رہنا ہے تو ڈالر کو مارکیٹ ریٹ پہ آپ نے رکھنا ہے. لیکن آپ نے تاثر یہ ہے کہ حکومت نے مینوپولیٹ کیا اور 2 قیمتیں ہوں گئی, اوپن مارکیٹ الگ اور ایکسچینج ریٹ جو ہے ہمارا انٹر بینک وہ الگ. ڈالر, پیٹرول کی قیمتیں, انرجی کی قیمتیں جس سطح پہ آئی ایم ایف چاہتا تھا وہ ہم نے نہیں کی. آئی ایم ایف نے کہا ہمیں اپنا بجٹ دکھائیں, آپ نے بجٹ نہیں دکھایا. وزیر اعظم نے کہا تو پھر ان کو بجٹ بھیجا کیا. ٹیکس کی وصولیاں, اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ 433 ارب کا شارٹ فال, تو یہ تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا کہ آپ ٹیکس جمع نہ کریں, آپ ٹیکس جمع نہیں کر پائے. بیرونی فائنینسنگ جو آپ کو کرنی تھی وہ آپ نے نہیں کی, نہیں کر پائے. تو یہ ناکامیاں حکومت کی ہے نا, اس کا خمیازہ تو ایک عام آدمی کو بھگتنا پڑ رہا ہے. دیکھیے کمال بات ہے. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ پہلے تو جو ٹیکسز کی جہاں تک بات ہے, ظاہر ہے ملک کے اندر ایک سلو ڈاؤن جو ہے وہ کیفیت موجود تھی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, بیکاز ہمارے پاس ڈالرز نہیں تھے اور اسی لیے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کی بات کی جا رہی تھی. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے 1 سال بغیر آئی ایم ایف کے پروگرام کے, میں نے جیسے پہلے بھی گزارش کی, ادائیگیاں بھی کی اور اس کو بڑے اچھے سے سروائیو بھی کیا. جہاں تک بات ہے کہ پیٹرولیم پرائسز کی اور جو بجلی کی وہ بات ہے, ایسا نہیں ہے. بجلی اور پیٹرولیم پرائسز کے اوپر جو بھی ان کی 50 روپے لیوی عمران خان صاحب جو مان کے گئے تھے, میری حکومت کو بیچ میں شامل نہ کریں, یہ پروگرام وہ ہے جو عمران خان صاحب سائن فرما کے گئے ہوئے ہیں. سو انہوں نے, شوکت ترین صاحب نے سائن کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی بھی 50 روپے پہ لے کے جائیں گے, بجلی کا جو یونٹ ہے وہ بھی 40 روپے کے ارد گرد ہوگا. تو یہ سب ان کے کیے ہوئے معاملات تھے جو ہمیں کرنے پڑے. جو 170 روپے کی ٹیکس کی میں نے بات کی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود تھیں. جہاں تک بیرونی فائنینسنگ کی بات ہے, بیرونی فائنینسنگ پوری کی ہم نے. چائنا جو ہے اس نے بھی فائنینسنگ کی, جو سعودی عرب ہے اس نے بھی فائنینسنگ کی, اور جیسے میں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں سر ہو گئے, سن لیجئے. اچھا پھر ایسے تو نہ کہیں کہ کی نہیں, آپ یہ تو نہ کہنے کہ کی نہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم ہوئی, لیکن اس کے اوپر مزید ابھی کام ہو رہا ہے. اور ہاں یہ اسٹیٹمنٹ اور ہے نا, یہ اسٹیٹمنٹ اور ہے کہ ہوئی نہیں, یہ اسٹیٹمنٹ اور ہے کہ آدھی ہوئی, آدھی کی تیاری ہے. میں گزارش کروں اور اس کا تو وہ کیا کرے نا, آئی ایم ایف پروگرام, اگر آئی ایم ایف پروگرام, میری گزارش سن لیجئے, اگر آئی ایم ایف کسی سیاسی معاملات کے اندر گھس رہا ہے, اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ اور چائنا کے کسی جو ہے وہ ایک گریٹ گیم کا جو ہے وہ حصہ بن رہا ہے, اور پاکستان تمام تر نیک نیتی کے باوجود اگر وہ پروگرام نہیں کر پا رہا, آپ کو شاباش دینی چاہیے, آپ نے ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا. دوسری بات جو میں امپورٹنٹ بات جو کرنا چاہتی ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہمارے بجٹ کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے جو پروگرام ہمیں آخری حصے میں جب یہ مکمل کرنا تھا, جس کا آخری جو ہمیں نہیں مل سکی انسٹالمنٹ جو ہمیں ملنی چاہیے تھی آئی ایم ایف کی طرف سے, اس کے اوپر ان کے ساتھ تمام چیزیں شیئر کی گئیں. اس کے باوجود بھی اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ پروگرام نہیں کر رہا تو ہمیں اپنے لیے تو خود تو انتظام کرنا پڑے گا نا, کوئی اور تو نہیں کرے گا. ایک طرف ملک کے اندر دنگا فساد ہے, ایک طرف فتنہ گری ہے, ایک طرف جو آپ مجھے دیکھیے کون اس ملک میں پیسہ لگائے گا جب اس ملک کے اندر, ایک منٹ, جب اس ملک کے اندر کون پیسہ لگائے گا جب اس ملک کے اندر پچھلے 1 سال سے صرف دنگا فساد ہے؟ کون اس ملک کے اندر پیسہ لگائے گا؟ آپ حکومت ہیں نا میڈم, آپ حکومت ہیں, ایک فتنہ ہے, ان تمام معاملات سے آپ کو ڈیل کرنا ہے. میں تو آئی ایم ایف کی بات کر رہا ہوں, اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ساری چیزیں شیئر نہیں کی, کیونکہ وزیر اعظم نے 4-5 دن پہلے آئی ایم ایف کی سربراہ سے بات چیت کی, اور بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں بجٹ دیں, تب آپ نے بجٹ بھیجا. اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس میں, میڈیا انٹرویوز میں کہہ دیا ہم بجٹ شیئر نہیں کریں گے. اچھا یہ اچھی بات ہے, بہت آئیڈیل سچویشن ہے مسعود صاحب کہ ہمیں ان کے ساتھ بجٹ شیئر کرنا چاہیے, یا تو بہت پراؤڈ لینے کی بات ہے نا. پھر میں آپ کا کامنٹ مان لیتی ہوں, ایز ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہوتے ہوئے ہمیں بجٹ شیئر نہیں کرنا چاہیے, یہ پرنسپل ہمیں تو وزیر اعظم نے بتایا تھا کہ بیگرز کانٹ موجود ہے. میں بات پوری کر لوں, جی مجھے معلوم ہے جس وزیر اعظم نے یہ سائن کیا تھا نا, یہ جو پروگرام سائن کر کے آیا تھا,
اس نے بھی بہت سارے خطابات فرمائے تھے اور اس نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو اس نے جو ہے وہ IMF کے چنگل سے نکال لینا ہے اور ہمارا ملک جو ہے وہ بھکاری نہیں ہوگا. خود اس نے پاکستان کا حال یہ کیا کہ جاتے جاتے جو ہے وہ پاکستان کے اور IMF کا یہی پروگرام جس کا آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں, اس IMF کے پروگرام کو ڈی ریل کرنے کے لیے کتنی محنت نہیں ہوئی. وہ آڈیو یاد ہے نا آپ کو شوکت ترین کی اور باقی وزراء خزانہ کی کہ لکھو اور ہمیں جو ہے IMF کے پیسے نہیں چاہیے. انہوں نے ہمارے ملک میں ایک فتنہ جب یہ کرتا ہوگا کہ جو سیلاب کے لیے پیسے ہیں وہ بھی مت بھیجیں چونکہ پاکستان کی حکومت کو جو ہمیں پیسے نہیں دینے, اوورسیز جو ہے وہ اپنی ریمیٹنسز روک دیں کیونکہ پاکستان کو پیسے نہیں بھیجنے چاہیے. جب پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک غداری کی شکل کی دشمنی کی جا رہی ہو, جب پاکستان کے اندر پچھلے 1 سال سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, جب ایک فتنہ اس ملک کے اندر تمام اداروں سے بڑا ہو کر جو ہے وہ ثابت ہو کے نظر آ رہا ہو, پھر پولیٹیکل حکومتیں کیا ہی کر سکتی ہیں. لیکن میری حکومت نے, میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گی, میری حکومت نے وہ سب کیا جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے. کوئی نہیں سوچ رہا تھا کہ پاکستان, یہ کہا گیا پہلے جون کا ٹائم دیا گیا, پھر کیا دسمبر نہیں دیکھیں گے, نومبر سے پہلے ڈیفالٹ ہو جائیں گے. لیکن ادائیگیاں بھی کی, دسمبر میں بھی کی, جون کی ادائیگی کی بھی تیاری ہے. اور ہم ایک نئے پروگرام کے لیے جو ہم خود IMF کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کریں گے, جو خود ان کے ساتھ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے, ہماری کنسلٹیشنز جو ہے وہ ہوں گی, اس پروگرام کی اونرشپ آپ مجھ سے ضرور لیں. لیکن وہ پروگرام جس کے اندر ہمیں ایک فتنہ پھنسا کے گیا ہے اور اس کے بعد اس پروگرام چلیں میڈم, یہ آپ کا آرگومنٹ ہے, یہ مجھ پہ میں آپ کے استدلال پر جب فاروق سلیم صاحب کی باری آئے گی ان سے پوچھ لوں گا, کیونکہ ایک پروگرام مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی حکومت میں کر چکے اور جو حکومت پروگرام کرتی ہے وہ اسی کا پروگرام ہوتا ہے, تسلسل ہوتا ہے, اور آنے والا بھی پروگرام ہوگا وہ اسی معاشی حالات کی کنٹینیوشن میں ہوگا. تو اس پر ہم ایکسپرٹ رائے لے لیں گے. شرمیدہ فاروقی صاحبہ, حکومت کی پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے, تو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ صرف پاکستان کی تاریخ کی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کیبنٹ کے ساتھ شہباز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں. اتنی بڑی کیبنٹ پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے, اور اس کی سب سے اہم وزارتوں میں ایک وزارت خارجہ بھی ہے. وعدہ کیا گیا تھا سیلاب متاثرین کے حوالے سے, ایک کانفرنس ہوئی تھی, کچھ پیسے ویسے آنے تھے, تو یہ خارجہ معاملات پر محاذ پر جو ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے, ایک پائی وہاں سے نہیں آئی. ہمارے جو تعلقات, امریکہ کے صدر نے آج تک ہمارے وزیر اعظم کو فون نہیں کیا, ہمارے جو تعلقات بحال ہونے چاہیے تھے اس طرف کوئی دورے بڑے طوفانی ہوئے, تو پیسے نہیں آ پائے, IMF نہیں مان رہا. اگر یہ پولیٹیکل معاملہ بھی ہے اور اس میں جیسے کہ عظمیٰ صاحبہ اشارہ دے رہی تھی کہ امریکہ انوالو ہے یا IMF جو ہے وہ اس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے, تو ہم سفارتی سطح پہ کیوں ناکام ہیں اس معاملے پر؟ شکریہ مسعود صاحب. دیکھیے یہ تو بالکل غلط تاثر آپ دے رہے ہیں کہ ہم خارجی سطح پہ ناکام ہیں. میرا خیال ہے کہ اس دور کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت کے اندر جتنی ہم نے نیٹ ورکنگ دنیا سے کی ہے شاید ہی پہلے کبھی کی ہو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ فتنہ کی دور میں جو پچھلی حکومت تھی اس دوران آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ گیا تھا, یہاں تک کہ جب فتنہ نے یہ بات کہی تھی کہ جناب یہ امریکی سازش ہے اور اس کے نتیجے کے اندر اپوزیشن کے ساتھ مل کے امریکہ نے حکومت کو گرایا ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا تھا, کیونکہ ہمارا امریکہ کے ساتھ ہمیشہ لو ہیٹ ریلیشن شپ رہا ہے. اس کو بحال کرنا اور ایسے ماحول کے اندر بحال کرنا جہاں مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے, جہاں پر IMF پروگرام ہمارے پاس آ نہیں رہا, اور جس طرح ہر دوسرے مہینے یہ کہا جاتا تھا آپ کی کیا اس پر امریکہ سے تعلقات سفارتی معاملات جو ہیں وہ بہت پہلے سے بہت بہتر ہیں. دیکھیے جہاں پر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو نا, وہاں پر کوئی آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں ہوتا, وہاں پر آپ کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے رکھنا پڑتا ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں یہ کہ اگر حالات کچھ بہتر ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری چیز دیکھیے امریکہ کی طرف سے دباؤ پھر نہیں ملنا چاہیے. دیکھیے IMF پروگرام کا ایک الگ پس منظر ہے. جب بھی آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ IMF سے قرضہ لیتا رہا ہے اور اس کی ادائیگیاں بھی کرتے رہا ہے, لیکن جب بھی آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں اور جس طریقے سے آپ IMF سے قرضہ لیتے ہیں وہ بہت سٹرنجنٹ کنڈیشنز لگاتے ہیں. اب یہاں پر دو چیزیں, کسی بھی جمہوری حکومت کو یہ بیلنس کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کتنی سختی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں پہ اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بالخصوص اس دور کے اندر جہاں پر آپ نے پچھلی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ مہنگائی عروج پہ تھی, جو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ تھا سب سے زیادہ بلند سطح کے اوپر تھا, آپ کے جو بیرونی قرضے تھے وہ بلند ترین سطح تھے پاکستان کی تاریخ کے اندر,
تاریخی غربت تھی, تاریخی مہنگائی تھی اور تاریخی بے روزگاری تھی. اور سب سے جو بھیانک چیز پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے, جس کے اوپر ہم نے سفارتی صدا کے اوپر یہ جنگ لڑی, کلائمیٹ چینج کے, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. ہم نے سفارتی سطح پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے یہ سفارتی سطح پہ دنیا بھر کو باور کرایا اس بات پہ کہ جو کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو منفی اثرات پاکستان کے اوپر حامل ہوئے ہیں اور جس طریقے سے سیلاب آیا ہے وہ پاکستان کا قصور نہیں ہے, اور کلائمیٹ فنڈ قائم کیا گیا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ان تمام ممالک کے لیے جو کلائمیٹ چینج سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی اپنی مجھے نہیں پتا کتنے پیسے آئے اس فنڈ میں, دنیا کے بڑے ممالک کرتے ہیں. دیکھیے اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے پلیز. دیکھیے ہر چیز جو ہے نا اس کو پیسوں کی مد میں کوانٹیفائی نہ کریں. میڈم ہمارا نقصان ہی پیسے کا ہوا ہے نا, ہم نے پیسوں کے لیے کانفرنس کی تھی. پیسے کا نقصان ہوا ہے. لیٹ می کمپلیٹ. مسعود صاحب مجھے بات تو کرنے دیں. آپ نے سوال کیے, اس سوال میں 5 سوال تھے لیکن جواب آپ ایک کا بھی نہیں سن رہے. پہلے کووڈ آیا, ٹھیک ہے, دنیا بھر بند ہو گئی, ریٹینشنز ہوئی, ڈاؤن سائزنگ ہوئی, لوگوں کی نوکریاں چلی گئی, لوگوں کی جانیں چلی گئی. پاکستان میں بھی یہ ہوا. اس کے بعد ابھی ہم کووڈ سے باہر نکلے نہیں تھے کہ ہم پہ سیلاب آ گیا. دیکھیے ایک ورلڈ فٹیگ بھی ہوتی ہے, ڈونر فٹیگ بھی ہوتی ہے. کتنا پیسہ, اب دنیا اس وقت ریسیشن کے اندر جا رہی ہے, امریکہ ریسیشن میں ہے, برطانیہ ریسیشن کے اندر ہے. پیسہ کہاں سے کتنا دیں گے؟ ہمیں سیلاب زدگان کی بحالی بھی کرنی ہے, ہم نے فصلیں بھی دوبارہ لگانی ہیں, ہم نے روڈوں کی بھی تعمیر کرنی ہے, لوگوں کے گھر دوبارہ سے بنانے. ایسے ماحول کے اندر ہم نے ڈیولپمنٹ فنڈز بھی رکھنے ہیں, ہم نے نوکریاں بھی لوگوں کے لیے پیدا کرنی ہیں, ہم نے زراعت کو بھی دوبارہ سے اپنے پیروں کے اوپر کھڑے کرنا ہے. ڈالر کا حال آپ دیکھ رہے ہیں, ایکسپورٹس نہیں ہو رہے, ایل سیز نہیں کھل رہی, یہ بہت مشکل حالات ہیں. اس دوران ہم نے پچھلا 1 سال پورا آئی ایم ایف الزام یہ ہے نا کہ یہ حالات آپ کی حکومت میں ہر دوسرے مہینے کے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں. الزام یہ ہے کہ یہ آپ کی 14 ماہ کی حکومت کے بعد یہ حالت ہے. 14 ماہ پہلے کی اکنامک سروے رپورٹ کچھ اور ہے. 14 ماہ پہلے جو حالات تھے اور جس حالات پہ یہ حکومت آئی ہے وہ حالات تو دیکھیں. جو میں بھی آپ سے بات کر رہی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ تھی وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر تھی. آپ کے جو بیرونی قرضے تھے وہ بلند ترین سطح کے اوپر تھے. تاریخی بے روزگاری تھی, تاریخی غربت تھی. جی اس کے بعد سیلاب آ گیا. بحالی آپ کیسے کرتے جب آپ کا 1/3% پاکستان کا حصہ پانی کے نیچے تھا؟ آپ نے لوگوں کو گھر بنا کے دینے ہیں. آپ کی تمام آرگومنٹس کو میں فاروق سلیم صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. یہ باہر سے ابھی مدد نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو فاروق سلیم صاحب باہر سے ہیلپ ملی ہے. جی عظمہ بخاری صاحبہ نے جیسے فرمایا کہ ہم نیا پروگرام کریں گے اور اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشنز پہ کریں گے. پچھلی حکومت کی ٹرم اینڈ کنڈیشن بہت بری تھیں. کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی ان حالات میں ہم اپنی کوئی نئی ٹرم اینڈ کنڈیشن جو اس سے بڑی ریلیکس ہوں, جس پہ ہمیں بڑی آسانی ہو, وہ ہم آئی ایم ایف کے سامنے رکھیں اور آئی ایم ایف اس کو مان جائے؟ فاروق سلیم صاحب. دیکھیے 3 سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں. سننے کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے آواز آتی ہے کہ شاید ہمارا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے, جو بیرونی محاذ ہے, اس میں بہت بڑی کامیابیاں ہیں. پی ایم ایل این والے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اندرونی محاذ بہت بڑی کامیابیاں ہیں. دیکھیے 14 مہینے کو آپ نے ذکر کیا. 14 مہینے پہلے عالمی منڈی میں ایل این جی کی قیمت جو ہے وہ $55 تھی, آج وہ $12 پہ چل رہی ہے. 55 سے 12 پہ آئی ہے پچھلے 14 مہینوں میں. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ گیس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے. جو گندم کی قیمت ہے عالمی منڈی میں وہ $800 کا بشل تھا آج سے 14 مہینے پہلے, اب وہ 600 سے نیچے چلا گیا ہے. ہمارے ہاں آٹا جو ہے وہ 105% اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. کوئلے کی قیمت جو عالمی منڈی میں ہے وہ $455 کا 1 ٹن تھا آج سے 14 مہینے پہلے, اور آج وہ رہ گیا ہے کوئی $100 $131 کی. 400 سے 131 پہ آیا ہے کوئلہ. لیکن ہمارے ہاں بجلی جو ہے وہ بڑھائی چلی جا رہی ہے. تو جو اصل پرابلم ہے 24 کروڑ پاکستانیوں کے وہ یہی ہے, وہ آٹا ہے, وہ بجلی ہے, وہ گیس ہے, اور وہ عالمی منڈیوں میں بڑی ہی تیزی ہے. تو ہمارے ہاں کیا بات ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں ان کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہی ہوا نا سر کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جا سکے اور اس لیے اپنے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکے. تو یہ ہوا, پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ سر امریکہ کا دباؤ, ہم کہتے ہیں, ہم ہر بات میں امریکہ کو بیچ میں لے آتے ہیں.
پہلے بھی یہی ہوتا تھا، اب بھی یہی ہو رہا ہے. بھائی IMF امریکہ نے تو نہیں کہا کہ آپ ٹیکس جمع نہ کریں، امریکہ نے تو نہیں کہا کہ آپ زراعت پر ٹیکس نہ لیں، امریکہ تو نہیں کہا کہ آپ ریٹیلر سے ٹیکس نہ لیں، امریکہ تو نہیں کہا کہ آپ نے صرافہ بازار سے ٹیکس نہیں لینا. تو ہم ٹیکس بھی تو نہیں لے رہے. تو یہ ہے نا مشکل کام جس میں محنت کرنی پڑتی ہے. میں سمجھ نہیں پایا، میں آپ کی بات بھی نہیں سمجھ پایا. مجھے سمجھائیں کہ جب LNG $55 سے 12 پہ آ گئی ہے، اس کا IMF سے کیا تعلق؟ کوئی نہیں ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں سر، یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اگر گندم کی قیمت جو ہے اس کا امریکہ سے IMF سے کیا کوئی تعلق نہیں ہے نا، مگر حکومت اس کو امریکہ کے ساتھ جوڑتی ہے. ایک بریک مجھے لینے دیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، کچھ سیاسی معاملات بھی ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پچھلے سیگمنٹ میں جو ہم نے بات کی تو میرا تو نتیجہ یہی ہے، اور شاید سننے والے بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر ہم نے بہتر اقدامات کیے ہوتے، ہم پہلے سے اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کی طرف ہماری توجہ ہوتی، ہم IMF پروگرام اگر کر چکے ہوتے، تو اس وقت دنیا میں کموڈیٹیز کی قیمتیں بہت کم ہیں، اس وقت انرجی کی قیمتیں کم ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں بڑھی ہوئی ہیں، جس کا براہ راست اثر عوام پر، ہماری معیشت پر براہ راست اثر پڑ رہا ہے، اور اس کے اثرات آگے تک رہیں گے. تو کہنا یہی ہے کہ حکومت نے سیاست کو ترجیح دی یا معیشت کو ترجیح دی. ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پہ بات کی ہے. اعظم بخاری صاحبہ، اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں تو بالکل آپ کہہ لیجئے، پھر اس کے بعد مجھے کچھ آپ سے سیاسی سوالات کرنے ہیں. دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں IMF کے پروگرام میں کیوں نہیں گئے، یہ ہماری غلطی ہے. دوسری طرف آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو یہ پروگرام نہیں ہوا اس میں ساری غلطی ہماری ہے، اور جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ ہماری وجہ سے ہے. پہلے آپ ڈیسائیڈ تو کر لیں کہ مسئلہ کیا ہے. IMF کے کہنے پر اگر پرائسز بڑھانا، 170 ارب روپے کے ٹیکس لگانا، وہ ہماری غلطی ہے، اور IMF کے پروگرام پورا نہیں کر رہا، وہ بھی ہماری غلطی ہے. ایک طرف سے غلطی کریں نا، ہر طرف تو نہ کریں. پہلی تو بڑی بات یہ ہے کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب کے پروگرام کی آپ نے بات کی، آپ کو غلطی لگ رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے پروگرام ری انسٹیٹ کرایا تھا، وہ پروگرام جو عمران خان صاحب نے سائن کیا تھا. انہوں نے کوئی نیا پروگرام نہیں IMF کے ساتھ سائن کیا. ایک تو یہ تصحیح فرما لیجیے، میں پچھلی دفعہ میں کرنا چاہتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ کے ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے کہ ہم 2016 میں IMF کا پروگرام بڑی کامیابی سے کمپلیٹ کر کے گئے تھے، اور پاکستان کو 24ویں گروئنگ اکانومی جو ہے وہ بنا کے گئے تھے اس وقت. یہ سری لنکا بنانے کا جو دعویٰ تھا نا لوگوں کا، جن کا سری لنکا جب بنا، جب وہ ڈیفالٹ ہوا، تو ہمارے ملک میں کتنا سیلیبریٹ کیا گیا ایک فتنے کی طرف سے اور اس کی پارٹی کی طرف سے، اور کہا بس اب اگلا پاکستان ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا آپ کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے. ایک تمام تر مشکل معاشی حالات کے باوجود پاکستان کی ادائیگیاں کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تمام تر عام ٹوسٹنگ کے باوجود پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کی کوشش کرنا آپ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے. 20 روپے ایک مہینے کے اندر پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو، لیکن یہ آپ اس کا ذکر نہیں فرمائیں گے. 35 روپے جو ہے وہ سلنڈر جو ہے اس کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، اس کا ذکر آپ نہیں فرما رہے، آپ کی مرضی ہے. یہاں تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ امریکہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. یہ بھی آرٹیکلز جو ہے وہ چھپ رہے ہیں کہ امریکہ کے حالات بہت خراب ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ 26 مئی کو جو ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کی طرف سے جو رپورٹ آئی، اس میں پاکستان سب سے زیادہ سستا ملک ہے. یہ مطلب اب یہ بھی اگر آپ کی نظر سے نہیں گزرا، میں نہیں کہہ رہی کہ ہم بہت آئیڈیل سچویشن میں رہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ پاکستان میں دودھ و شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو چیزیں دیکھنے کی ہیں کم از کم اس کو اپریشیٹ تو کریں. یا پھر IMF کے ساتھ ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. پاکستان کے مفاد میں تھا کہ میں IMF کے سامنے گھٹنوں پہ آنا تھا، ہم نے آئے. اپنی سیاست کو اگر بچانا ہوتا نا مسعود صاحب تو بہت سارے اور طریقے تھے، ہم بھی بھاگ سکتے تھے. ہم گھٹنوں پہ آئے ہیں IMF کے سامنے، ہم نے ان کی ہر بات مانی، لیکن اس کے باوجود اگر وہ پروگرام نہیں دے رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کو جو ہے مورد الزام ٹھہرا دیا جائے ایز اے اسٹیٹ، جس کی اور اس گورنمنٹ کا جس کا لینا دینا نہیں ہے نائس پروگرام کے ساتھ، نائس پروگرام کو ختم کرنے کے ساتھ. اس کو ہم نے ریوائیو ہی کیا تھا، اس کی کوشش ہی کی، اور لیکن یہ ہے کہ جو آخری کرنچ ہے وہ نہیں ہو سکا ہے ابھی تک. اس کے باوجود پاکستان بڑی سکسیسفلی اپنی ادائیگیاں بھی کر رہا ہے. ہاں، جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے اس کے ذریعے برائے مہربانی یہ بھی اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں اس کے اوپر تیل کی قیمتوں میں، اس کے اوپر گھی کی قیمتوں میں، اور ہاں
35 रुपए जो है पर केजी हमने जो हमारे इसी पिछले महीने के अंदर हमने आटे की प्राइस भी कम की है। तो बराए मेहरबानी को जो अच्छी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करिए, ये जो बाकी चीजें हैं बिल्कुल उसका जवाब देने के लिए जो अच्छी चीजें आप और मैं गिना नहीं रही कह हैं, रही कि हम आइडियल सिचुएशन में बैठे हैं। ये किसी आइडियल सिचुएशन में अगर होती तो बड़ी अच्छी चीजें होती। इस वक्त मसला ये है कि मईशत का पहिया जैम है। तो मैंने कब कहा आइडियल है? बंद मैंने कब कहा आइडियल है? और इसको जब से मिफ्ता इस्माइल साहब आए उस वक्त से आज तक बंद है। तो इंपोर्ट्स हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो कामी इंपोर्ट पे कर रही है। हमारी एक्सपोर्ट्स गिरती चली जा रही है, रेमिटेंसेस गिरते चले जा रहे हैं, टैक्स कलेक्शन गिरती चली जा रही है, बैरूनी अदायगियाँ हम जैसे तैसे कर रहे हैं, कर्जा लेते हैं वापस कर देते हैं, हमारी शरह नमू माइनस में है। मैडम आप अगर कह रही है कि कामयाबी है तो बस ठीक है, आप समझती हैं कामयाबी है, कह रहे हैं बिल्कुल आप जी। देखिए मैंने तो उसको कामयाबी, मैंने उसको बहुत कोई मैं गोल्डन फ्लैग लगा के कामयाबी नहीं करी, लेकिन जिस तरह से एक फेल्ड आप गवर्नमेंट का तासुर दे रहे हैं, मैं उसकी गुजारिश करी। मैडम क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास मुश्किल हालात के अंदर मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मेरी बात पूरी कर लेने जी फरमाइए फरमाइए। जहां तक पिछली दफा भी बात रह गई थी करेंसी के हवाले से जी, करेंसी के हवाले से जो लोग डील करते हैं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन करेंसी के हवाले से जो लोग डील करते हैं उन्होंने एक सजेशन फ्लोट की जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया, और वो ये था कि जो क्रेडिट कार्ड्स के जरिए जो है वो अब बैरून मुल्क जो है वो अदायगियां हो पाएंगी जो खरीदारी वहां करते हैं, ताकि जो डॉलर की एक प्राइस को वो करने की जो एक पड़ रही थी जरूरत वो, और एक दिन में डॉलर जो है उसकी कीमत में 24 से 27 रुपए की कमी हुई। तो गुजारिश ये कि ये नहीं है कि हम जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे, ना ये प्रोग्राम हमारा था, ना इसकी शर्तें हमारी थी, ना इसको जो है वो डिफॉल्ट के दाने पे हम छोड़ के गए थे, उसके बावजूद ना इस मुल्क का सबसे ज्यादा कर्जा हमने लिया है, ना इस मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा बैरूनी खसारे में हम छोड़ के गए हैं, हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं दोबारा ये कहूंगी कि इन तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद जो गवर्नमेंट करने की 14 महीने के अंदर कोशिश की है उसको बराए मेहरबानी उसको भी नजर में रखें, और जो बाकी काम होने वाले हैं यकीनन वो हमारी जिम्मेदारी है जो हमने अभी तक निभाई और आगे भी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की रियासत सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी सियासत कुछ भी मैटर नहीं करती। अवाम फैसला करेंगे। अब वक्त ही कितना रह गया है इलेक्शन में, और आप लोगों ने इलेक्शन में जाना है। अगर यही सच है और अवाम इस पर कन्विंस होते हैं तो बिल्कुल ठीक है, अवाम फैसला करेंगे। बहरहाल अभी शर्मिला ने बताया कि हमें सैलाब मुतासरीन की बहाली अभी करनी है, अभी तक हम सैलाब मुतासरीन की बहाली नहीं कर सकें। शर्मिला साहिबा, जरदारी साहब इस वक्त कुछ पॉलिटिकल बातें भी कर लेते हैं, लाहौर में हैं और लाहौर में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, जौक दर जौक लोग शामिल हो रहे हैं आपकी जमात के अंदर। क्या इरादे हैं इस दफ़ा, और क्या ये सब कुछ जो हो रहा है ये नून लीग के साथ मफाहमत है इस मामले पर कि आप उनके गढ़ में जाकर सियासत कर रहे हैं? इसमें आगे चल के मसाइल तो पैदा नहीं होंगे, इसको इंश्योर कर लिया आप लोगों ने? मसूद साहब देखिए, सियासत के अंदर जोड़ तोड़ होती है, ये कोई पहली बार नहीं है और ना ही ये आखिरी बार है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि हमेशा ये कहा जाता था कि जी पंजाब में पीपल्स पार्टी क्यों नहीं रिवाइव हो रही, और क्यों नहीं जरदारी साहब वहाँ बैठते और चेयरमैन साहब वहाँ बैठते, और क्यों नहीं वहाँ पर नेटवर्किंग कर रहे और ग्राउंड वर्क कर रहे। अब जब ये हो रहा है और जब लोगों ने देखा कि पीपल्स पार्टी एक ऐसा अल्टरनेटिव है जो आवाम को रिलीफ दे सकता है, जो जमहूरियत को बहाल करता है, जो आइन और कानून की बात करता है, और जो एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, तो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, आई थिंक मैं समझती हूँ अगेन PMLN एक जमहूरी सोच रखने वाली जमात है जो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझती है, और ये एक जमहूरियत की खूबसूरती है कि जिसका जहाँ दिल चाहे वो उस जमात में शमूलियत अख्तियार कर सकता है। ये देखते हुए कि कहाँ पर उसका फ्यूचर है, पहला मौका होगा हिस्ट्री में जब एक ही पेज पर रहते हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग किसी इलेक्शन में जाएंगे, यानी सख्त बयानात नहीं होंगे एक दूसरे के खिलाफ इस दफा। ये खुशाइन बात है, मेरा ख्याल है ये बड़ी खुशाइन बात है जी। पाकिस्तान के अंदर देखिए, आपकी आइडियोलॉजीज मुख्तलिफ हो सकती हैं, आपके मंशूर मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका असल मकसद और मकसद पाकिस्तान की खिदमत करना है, पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करना है, तो फिर आप में कोई इख्तलाफ नहीं है। एक हेल्दी कंपटीशन, एक हेल्दी जिसे कहते हैं फाइट, वो होनी चाहिए। और लेकिन ये जो बिलो द बेल्ट सियासत जो लाडले ने आके शुरू करी थी, गालम गलोच की, लोगों को जेलों में भरने की और इदारों को गालम गलोच करने की, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो अदलिया हो, और फिर आखिर में तो हद हो गई कि पाकिस्तान के अल्टीमेट डिफेंडर्स फौज को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो मैं समझती हूँ कि लोगों को भी अब समझ आ गई है इस बात की कि देखिए, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की सालमियत पाकिस्तान के इदारों में है। आपको इख्तलाफात हो सकते हैं,
ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, سیاست میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن آپ نے کسی ملک میں ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کے اپنی فوج کو گالیاں دیں. آپ نے کسی لیڈر نہ اداروں کو اور نہ ہی سیاسی جماعتوں ایک دوسرے کو گالیاں دینی چاہیے, پرانی سیاست کو دفن کر دینا چاہیے. دیکھیے اس وقت بھی دیکھیے, میں نے کہا نا سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے, مختلف جماعتیں ہیں, لیکن اصل مقصد پاکستان کی خدمت کرنا ہے, اصل مقصد پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا ہے, اور یہ اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. ٹھیک, کانسٹیٹیوشن ہے سپریم. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو سیاسی اسپیس دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی مخاصمت ضرور رکھیں, لیکن اسے ذاتی مخاصمت نہ بنائیں. فاروق سلیم صاحب, اب کیونکہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور شرمیلا سے میں نے سوال کیا تھا کہ پنجاب میں زرداری صاحب اب بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں, ایک بڑا جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی کے پاس جو اہم وزارتیں ہیں اس میں ایک تو خارجہ کی وزارت ہے, ایک اس میں ان کے پاس ہیلتھ کی وزارت ہے, اور ایک پرائیویٹائزیشن کی بھی وزارت ہے, اور بھی وزارتیں, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ان وزارتوں کی کارکردگی آپ کی نظر میں کیا رہی, خاص طور پہ اگر میں کہوں کہ ملک میں پرائیویٹائزیشن کی بڑی ضرورت رہی ہے ایک طویل عرصے کے ساتھ, تو اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے, اور ہیلتھ وغیرہ کے سیکٹر میں لوگ مانیں گے اس پرفارمنس کو؟ دیکھیے, سیاست اور معیشت میں ایک بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے. جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے اس کی معیشت ہو, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن پالیسی ہو, چاہے وہ اکنامک پالیسی ہو, وہ پٹری پہ چل نہیں سکتی. ابھی پچھلے چند ہفتوں سے, یا سمجھ لیجیے 2 ہفتوں سے, ایک امید کی کرن جس کو ہم کہتے ہیں وہ فلکر آف ہوپ یا گلمر آف ہوپ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. دیکھیے, پچھلے 14 مہینوں سے جو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, اس نے یہ کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ملک کے اندر انتشار پھیلانا, ملک کے اندر انرجی کریٹ کرنا اس کے سیاسی مفاد میں ہوگا, اور یہ وہ کام پچھلے 14 مہینے سے کر رہی تھی, اور اس کے نتیجے میں ایک معیشت کو آپ سمجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑ رہی تھی. یہ پچھلے 2 ہفتے کے جو اقدامات ہیں جن کے نتیجے میں کچھ سیاسی استحکام, قدرے سیاسی استحکام نظر آنے لگا ہے, اور اس جماعت کی پی ٹی آئی کی جو قابلیت تھی انتشار پھیلانے کی, اس پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے یا اس کو بڑی حد تک دبا دیا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے گا, معیشت کو آپ سمجھے کہ ایک پازیٹیو پش ملتا ہے اس کے نتیجے میں. تو دس از اے گلمر آف ہوپ جو مجھے پچھلے 2 ہفتے سے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سر یہ ابھی ہماری جو سب سے امپورٹنٹ ایکسپورٹ ہے وہ تو ہماری ہے ٹیکسٹائل, تو جو ہمیں ایک اسٹیٹس حاصل تھا خصوصی یورپ میں, اس کی میعاد پوری ہو رہی ہے. تو جن حالات کا ابھی آپ نے ذکر کیا چند ہفتے میں, یہ اس کے ریوائول میں کہیں کوئی پرابلم کریٹ تو نہیں کریں گے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن دنیا بھر میں جب کوئی جماعت جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ جا کے لڑ پڑتی ہے تو پھر ریاست جو ہے وہ ایسا ہی حال کرتی ہے. یعنی کہ یہ پاکستان میں کوئی انوکھا کام نہیں ہوا. میں ریسرچ کر رہا تھا, کوئی 50 سے زیادہ ملک مجھے ملے ہیں جہاں پہ سر اس سے برخلاف اگر ہم کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے, حکومت کی پرفارمنس اور اگلے الیکشن جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا, ذرا اگر آپ مجھے بتا دیں کہ پرائیویٹائزیشن, ہیلتھ اور خارجہ, ان تینوں کی کارکردگی آپ کے نزدیک کیسی رہی؟ دیکھیے, اپریل کے مہینے میں نئی حکومت آئی تھی جی, اور اپریل کے مہینے کے اندر, یہ پچھلے سال کی بات ہم کر رہے ہیں, اپریل کے مہینے کے اندر جو پی ٹی آئی اپنے گن کھلا کے جا رہی تھی, اس میں پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین بجٹ کا خسارہ تھا, کوئی 5,500 ارب کا, اور پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین تجارتی خسارہ تھا, کوئی 45 ارب ڈالر کا. اب وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ if you are in a ditch, stop digging. یعنی کہ اگر آپ کھائی میں گر گئے ہیں, جیسے ہماری معیشت کو پی ٹی آئی والے کھائی میں گرا کے گئے تھے, تو پھر آپ کھودنا بند کر دیں. ہوا یہ کہ ہماری معیشت کھائی میں تھی, اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اور اس نے کھودنا بند نہیں کیا, ہم مزید گہرائی میں گئے. چاہے وہ مہنگائی کے اشاریے دیکھ لیجئے, چاہے وہ آپ بجلی کی کنزمپشن دیکھ لیجئے, چاہے وہ آپ بیرونی قرضہ جات یا اندرونی قرضہ جات دیکھ لیجئے. تو چاہیے یہ تھا کہ جو برے حال میں
معیشت کو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی تھی اس کی طرف سے اس کے بعد ہمیں کوئی پیریڈ نظر آتا کہ شاید معیشت بہتر ہونا شروع ہو گئی. وہ کام ہوا نہیں. یہی بات تو میں عظمت صاحبہ سے کہہ رہا تھا, وہ جب مجھ سے کہہ رہی تھی کہ سمجھے نہیں. عظمت صاحبہ میں یہی گفتگو آپ سے کہہ رہا تھا کہ بجائے یہ کہ بہتری آتی 14 مہینوں میں اور ابتری آ گئی ہے. اب دیکھیں کچھ پارٹی میں باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ایکسپورٹس جو بند ہیں, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تھوڑا ہم اس میں بہتری ہوئی ہے ہماری, تو یہ جیسے ہی کھلے گی تو پھر دوبارہ سے شوٹ اپ کرے گا اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ تو معیشت کا یہ پہیہ رکا ہوا ہے, یہ اس بجٹ کے فوری بعد اس کو چلنے دیں گے یا ابھی اس کو جام کر کے رکھیں گے اور جب اگلی کوئی حکومت آئے گی تو وہ دیکھے گی کیا کرنا ہے؟ پارٹی میں اس حوالے سے ہوتی ہے کوئی بات چیت؟ دیکھیے مسعود, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو جن ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جو اسٹیٹ اوننگ انٹرپرائزز ہیں جو خسارے میں جا رہی ہیں, اور آپ کو یاد ہے کہ جو پچھلی فتنہ حکومت ہے اس نے یہ وعدہ بھی کیا تھا, بلکہ آتے ہی ان کے پاس 200 ماہرین بھی ہونے تھے, اور انہوں نے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ سب کو جو ہے منافع بخش ادارہ بنا دیں گے. یہ تمام ریفارمز جو ہیں یہ آخری سال میں نہیں ہو سکتی, آخری ہو ہی نہیں سکتی, آخری سال میں ممکن ہی نہیں ہوتی. اور پھر تب جب آپ کے پاس ڈالر کی کمی ہے, پھر تب جب آپ کو سری لنکا بنانے کا پورا پروگرام جو ہے وہ پچھلی حکومت بنا کے گئی ہو, اور آپ کی جو اگلی جو آئی ایم ایف جس کے ساتھ آپ پروگرام کے اندر شامل ہیں وہ بھی سیاست کھیل رہے ہیں. جو فاروق سلیم صاحب نے جو, چلے میری بات تو آپ کو نہیں وہ سمجھ میں آ رہی تھی, فاروق سلیم صاحب نے آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتائی ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں وہ کہاں پھینک کے گئے تھے, وہ خسارے کے حوالے سے ہو یا وہ سب سے زیادہ قرضہ لینے کے حوالے سے ہو, اور جو گروتھ کی بھی بات ہو. میں صرف نہیں میں گزارش صرف اتنا کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان تمام باتوں کے اوپر جو ظاہر ہے, جب دیکھیں نا, جب یہ کال ہی یہ ہوگی کہ پاکستان پیسے نہ بھیجیں, ریمیٹنسز تو پھر سلو ہوں گی نا, جب کہا جائے گا کہ پاکستان پیسے نہ بھیجیں کوئی ضرورت ہی نہیں, جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ زلزلہ زدگان کے لیے چندہ نہ بھیجیں, وہ جو ہے وہ زلزلہ زدگان کو جو ہے ہم نے پیسے بھی نہیں دینے, وہاں پہ بھی فنڈ ریزنگ روک دی جائے گی, اور ایک پارٹی جو ہے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرے گی, اس کا آج تک پتہ نہیں ہے. میں تو اپنی حکومت سے کئی دفعہ کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے کہ جو اتنے ارب روپے کا ہمیں بتایا گیا تھا, آپ نے ہم سے تو سوال کیا, کسی وقت اللہ کرے آپ یہ لوگ بھی سوال کریں کہ جو پہلے پکار کے ساتھ پیسے اکٹھے کیے گئے تھے, جو اب زلزلہ زدگان کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے گئے, کہا گیا تھا پتہ نہیں کتنے 11-12 ارب روپے ہیں, وہ ثانیہ نشتر صاحبہ نے کہا نہیں 5 ارب تھے, جتنے بھی ارب تھے, آخر 5 ارب روپیہ کی ایک وہ ہوتی ہے, وہ پاکستان میں کہاں لگے ہیں, کہاں پہ وہ ہوئی ہے, جہاں تک زلزلہ زدگان کی بحالی کی بات ہے, ان کو جو ہے نا بہت سارے گھر سندھ حکومت اور سارے کیسز بنا کر ایف آئی اے, نیب اور جو متعلقہ فورم سے وہاں لے کے جائیں اور پھر ان کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں. یہ جو پولیٹیکل میں نے گفتگو کی, جی ہم لے جاتے ہیں, جی ہم لے جاتے ہیں, نہیں ہم لے جاتے ہیں مسعود صاحب, ہم لے جاتے ہیں, لیکن جو کیس بن گیا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ اس پہ بھی ضمانت مل جاتی ہے, جو کبھی کیس بن سکتے ہیں ان پہ بھی ان کو ضمانت مل جاتی ہے, اور ان کو کہیں پر بھی شامل تفتیش ہونے تک کی اجازت نہیں ملتی پورے ریکٹ کو. تو جب یہ حالات ہوں تو پھر ہم تو صرف گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے, مطلب کسی کو شامل تفتیش تو ہونے دیں, یعنی آپ اگر بے بسی کا اظہار کریں گی میڈم, آپ حکومت اگر بے بسی کا اظہار کریں گی تو ہم میں عدالتوں کے سامنے بالکل بے بسی کا اظہار کر رہی ہوں. ہم کہاں جائیں گے؟ عدالتیں جو ہیں وہ ایک لاڈلے کے لیے آل آؤٹ جا رہی ہیں, وہ دیکھ لیے نا, ہم جا رہے ہیں وہیں جا رہے ہیں نا, بیڑا غرق تبھی تو ہو رہا ہے. اگر لاڈلے اور فتنے کو 25 مئی کو یہ نہ کہا جاتا ہو تو ہو گیا, ان کو پتہ نہ ہو لگا ہو اور پورا اسلام آباد جلا دیا گیا, اگر اس وقت اس کو روک دیا جاتا. 2014 میں جب یہ شرپسندی کر کے آیا تھا, جب یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سپریم کورٹ کے ججوں کے سامنے بیٹھ کر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ باہر نکلوا رہا تھا, تب اس کو کسی نے پوچھ لیا ہوتا تو اس کی ہمت اتنی نہ. مجھے ایک بریک لینا ہے, اب جو حالات ہیں انشاءاللہ تعالی فتنہ جو ہے وہ جیسے قابو میں آئے گا ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آپ سے میں سوال کروں گا سیاست کے بارے میں, پھر شرمیلا اور فاروق سلیم صاحب سے بھی بات ہوگی. میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اپنے پروگرام میں میں ہمیشہ اداروں کی اہم شخصیات کی بڑی یہ خیال کرتا ہوں کہ جو قانونی معاملات ہیں ان کو اسی پراسپیکٹس میں دیکھا جائے جس میں وہ ہیں. تو عدالتیں محترم ہیں اور اس میں بیٹھے تمام جو ججز ہیں وہ بہت محترم ہیں, اور جب تک اگر حکومت کو کوئی ان پر اعتراضات ہیں, وہ اگر متعلقہ فورم پہ جاتے ہیں, کوئی فیصلہ آتا ہے ان کے خلاف, تب بات الگ ہے. ابھی تک چیف جسٹس ہیں, عدالت ہے, وہاں بیٹھے ہوئے ججز ہیں, ان کے فیصلے ہیں اور ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. عظمت بخاری صاحبہ, کوئک رسپانس آپ کا, یہ جو پنجاب میں اس وقت سیاسی ہلچل ہے,
جہانگیر ترین صاحب بھی ایکٹیو ہیں, آج ایک اور تحریک انصاف سے منحرف لوگوں کا ایک ڈیموکریٹس گروپ بھی بن گیا ہے. تو یہ 2 گروپس ہیں, زرداری صاحب ہیں. اس میں میاں نواز شریف صاحب کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے, کہا جا رہا ہے جب تک وہ نہیں آئیں گے تو ہلچل نہیں ہوگی. تو وہ کب آ رہے ہیں, اور آپ کی طرف پی ٹی آئی چھوڑنے والے لوگ, دوسرے لوگ آپ کی طرف آتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ بڑی کلیئر وجہ ہے کہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ایک حلقے میں جو ہے وہ 8 امیدوار ہیں, اور پہلے بھی جن لوگوں کو ہم نے ٹکٹس دیے تھے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے, جنہوں نے حمزہ صاحب کی حکومت کے لیے ووٹ دیا تھا, اور ہمیں اس کا سیٹ بیک اٹھانا پڑا تھا. سو اس لیے ہمارے پاس تو جگہ ہے ہی نہیں, اور اسی لیے ظاہر جس کو جگہ نظر آئے گی وہیں اپلائی کرے گا, اور سب کا سیاست کرنا ان کا حق ہے. جو بھی سیاست کرنا چاہے. پی ٹی آئی اب کتنے ٹکڑوں میں بڑھتی ہے, جتنے ٹکڑوں سے وہ آئے تھے, ہر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے جو ہے وہ لوگ گھوم گھما کے پی ٹی آئی کے اندر تشریف لائے تھے. تو اب وہ ظاہر ہے وہ وہیں واپس جائیں گے جہاں جہاں ان کو جگہ ملے گی. اور جس طرح زرداری صاحب پنجاب کے اندر اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ پولیٹیکل ان کا رائٹ ہے, وہ بالکل کریں. اور میاں صاحب ظاہر ہے یقیناً میاں صاحب کے بغیر ہماری پالیٹکس نہ کبھی کمپلیٹ ہو سکتی ہے نہ ہوگی, اور الیکشن سے پہلے میاں صاحب کو ہر صورتحال کے اندر جو ہے وہ ملک میں واپس آنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور جیسے ہی الیکشن جو ہے اس کی طرف ہم جائیں گے, میاں صاحب ملک کے اندر واپس آئیں گے. اور ان کی نااہلی کا کیا ہوگا؟ ہمیں بھی امید ہے جی کہ ہمارے لیے بھی کوئی گڈ ٹو سی یو کہے گا, ہمیں بھی امید ہے کہ ہمیں بھی کوئی کہے گا کہ جو ہے گڈ لک آپ کو, اور ہمیں بھی جو ہے وہ کہہ دے گا کہ کوئی بات نہیں, آپ ریمانڈ میں ہو, ریمانڈ میں ہے. میں بتاتی ہوں ہم جو ہے ہمیں بھی کوئی کہے گا کہ آپ بے شک ریمانڈ آپ کا ہو گیا ہے, پر کوئی بات نہیں, آپ جائیں گیسٹ ہاؤس میں آرام کریں, 10 دوست لے جائیں اور پارٹی کریں. تو جو ہے وہ میاں صاحب کا بھی, اور خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحب کی جو بریت کا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس کے اندر اٹ سیلف بغیر میاں صاحب کا کیس پریزنٹ ہوئے میاں صاحب کو کلین چٹ دی گئی ہے. اس فیصلے کے اندر کہا گیا کہ میاں صاحب پہ کوئی کیس نہیں بنتا تو مریم نواز پہ تو کیس بننے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے جو پہلے اپنے بات کی, میری شاید بات کے رسپانس میں, ہمیں بھی بہت احترام ہے عدلیہ کا, ہم بھی بہت احترام کرتے ہیں, اور ہمارا کام ہے کہ اگر ہمیں دیکھیے ہمارا کام ہے قوانین بنانا. ہم نے قوانین بنائے, اور وہ قوانین اس لیے بنائے بیکاز بہت ساری آوازیں اندر سے عدلیہ کے بھی آ رہی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ جمہوریت ہونی چاہیے, یہاں پر تمام فیصلے بالکل ایک علیحدہ موضوع ہے میڈم, پھر اب وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو قوانین, اور قوانین کے اوپر سٹے دے دیا جائے گا, قوانین کے اوپر سٹے دے دیا جائے گا, اور اپنی تفتیش جو ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی, تو بات تو ہم کریں گے. آپ نے اپنا اختیار استعمال کیا, عدالتوں نے اپنا اختیار استعمال کیا, اس میں رہتے ہوئے ہماری بات کرنا ہمارا حق ہے, وہ ہم کریں گے ادب اور تہذیب کے دائرے میں. ٹھیک. مگر اس دفعہ ہوا یہ کہ حق استعمال کرنے میں جو روایات تھیں وہ کہیں پس سے پش رہ گئیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال شرمیلا فاروقی صاحبہ, ایسے کوئی پس سے پش نہیں رہ گئی. جو کچھ ہو گیا ہے اس میں بہت ہم نے روایات کا احترام کیا ابھی تک, کہ ہم نے ساس صاحبہ کے ٹیلی فون کال کے باوجود جو ہے ابھی جو ہے وہ ان کے اوپر کمیشن بنایا گیا, اور اس کے اوپر خود ہی جو ہے اچھا یہ بالکل علیحدہ موضوع ہے میڈم. یہ ہوتا ہے کہ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمارے دیکھیں تو صحیح بینچ میں ہم سے پوچھا نہیں جا رہا, بالا جو ہے بغیر کسی پوچھے بغیر کسی عدلیہ کے متعلق قانون سازی میں یہ روایت رہی ہے کہ عدلیہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو, اس کے متعلق قانون سازی ہوتی ہے تو اس سے مشورہ کیا جاتا ہے. ادھر مشورہ نہیں کیا گیا, اور ابھی جو عدالت میں پیش ہوئی اس میں یہ بات اٹھائی بھی گئی, اور چیف جسٹس صاحب کو بتایا گیا اٹارنی جنرل کی جانب سے قانون بنانا جی اٹارنی جنرل کی جانب سے بتایا گیا کہ حکومت ان قوانین پہ ریویو کر رہی ہے. پارلیمنٹ کے پاس ہے قانون بنانا کسی کی مرضی سے اور پوچھنا, پارلیمنٹ کے لیے کہیں نہیں قانونی طور پہ نہیں ہے, مگر روایات تھیں کے لیے اختیار قانون کا ایبسولوٹ اختیار بنانا. چلیں اپنی اٹارنی جنرل کی گفتگو سن لیجئے گا, آخری جو ہیرنگ ہوئی ہے اس میں اٹارنی جنرل صاحب کی گفتگو کو ایک بار پھر پڑھ لیجئے گا. سائن ہو گیا, ٹھیک ہے, میں نے پڑھا جی, میں نے بالکل پڑھا جی. شرمیلا فاروقی صاحبہ, کتنی پر امید ہے اس دفعہ اگلا وزیر اعظم, کیونکہ وزیر اعظم کے بہت سارے امیدوار ہیں, تو ہمیں لگ رہا ہے بلاول صاحب بھی رہے ہیں, ایک انٹرویو میں زرداری صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ اس دفعہ نہیں, تو آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ اب زرداری صاحب ایکٹیو ہیں, اس دفعہ کے لیے بھی بلاول صاحب امیدوار ہیں یا پارٹی میں سے کوئی اور امیدوار ہوگا آپ کا وزارت عظمیٰ کے لیے؟ دیکھیے ہمارے وزارت عظمیٰ کے امیدوار بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ اس بار زرداری صاحب نے تو کہا تھا کہ اس دفعہ وہ نہیں ہے, وہ اگلی دفعہ کے وزیر اعظم ہو گئے زرداری صاحب. تو ان کو دیکھیے وقت ہر چیز بدل دیتا ہے, اور اس وقت جو حالات ہیں اور جو معاملات ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کی ایک اوور ویلمنگ رائے ہے چیئرمین صاحب کے لیے, میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے ینگ پارلیمنٹیرین جس طریقے سے انہوں نے اپنی وزارت خارجہ کو انہوں نے جس طریقے سے اٹھایا ہے, اور جس طریقے سے دنیا میں سفارتکاری کو پاکستان کے حوالے سے دوبارہ سے پیر جمائے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف.
جہاں ان کے نانا نے ایک دفعہ وزارت خارجہ کو سنبھالا تھا اور ایز فارن منسٹر پاکستان اپنی سیاست شروع کری تھی اینڈ دین ہی وینٹ آن ٹو بیکم دا پرائم منسٹر پاکستان. تو میں سمجھتی ہوں پیپل وانٹ اٹ. ہم جہاں بھی جاتے ہیں چیئرمین صاحب جہاں بھی اور جاتے اگر ہیں نواز شریف صاحب آ گئے بیچ میں لوگ اس چاہتے سے ہیں. پہلے اور ان کی نااہلی بھی ختم ہو گئی, مریم بی بی کے کیس کا حوالہ بھی دیا عظمیٰ صاحبہ نے. دیکھیے پھر مقابلہ بہت سخت ہو جائے گا. بڑی خوش آئند بات ہوگی اور ہم سب پر امید بھی ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کو جو جمہوری سوچ رکھتا ہے, ہر کسی کو پاکستان کے اندر اپنی قسمت آزمانے کا موقع ملنا چاہیے. میاں صاحب کو بھی ملنا چاہیے. اس طرح بھی عظمیٰ نے کہا کہ وہ الیکشن سے پہلے آئیں گے اینڈ لیٹ دیر بی اے ہیلدی کمپٹیشن. میں نے کہا نا کہ کمپٹیشن ہونی چاہیے. سیاست کے اندر قسمت کو آسمانا چاہیے. سیاست کے اندر ہر کسی کو پولیٹیکل سپیس ملنی چاہیے. یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے. جب میاں صاحب کو نااہل کیا گیا تھا آگے پھر جو قسمت, تو کائرہ صاحب نے پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس میں کہا تھا بالکل ٹھیک فیصلہ ہوا ہے, ان کو حساب دینا چاہیے اور وہ سارا چیزیں. تو میاں صاحب جب ایون فیلڈ سے آئیں گے تو اس دفعہ پیپلز پارٹی حساب مانگے گی یا اب نہیں مانگے گی؟ دیکھیے ماضی میں بہت تلخ ہم ایک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بہت تلخ تعلقات رہے ہیں اور روایتی طور پہ ہم ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں. ایک دوسرے کو ہم نے جیلوں میں بھی ڈالا ہے. زرداری صاحب نے 11.5 سال بے گناہی میں جیلوں میں گزار دی. بہت کچھ ہوا اینڈ وی ہیو لرنڈ فرام دا پاسٹ. میچور پالیٹکس اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. بہت شکریہ شرمیلا, وقت ختم ہو گیا میرے پاس. عظمیٰ بخاری صاحبہ بہت شکریہ. شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کا شکریہ. فاروق سلیم صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.